ایک حصہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حصہ پرسنل لائف ہے، انسان کی ذاتی زندگی ہے، اور اس زندگی میں ریاست مداخلت نہیں کرے، نہیں کہتے یہ اس کو پرسنل معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعیت اس پرسنل معاملے کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی۔ دوسرا معاملہ ہے جسے کہتے ہیں پبلک لائف ہے، پبلک ڈومین ہے، پبلک سفیر ہے، اور اس میں کسی مذہب کو یا کسی فرد کو دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ اجتماعیت فیصلہ کرے گی، یعنی جسے ہم پارلیمان کہتے ہیں۔ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان فیصلہ کریں گے، لیکن فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہ اپنے نمائندے ریپریزنٹیٹیوز بھیجیں گے، ایک جو ہے نا وہ ان کا ہاؤس ہوگا، وہاں پہ وہ بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے یہ سارے لوگوں کا فیصلہ ہوگا، ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا فیصلہ ہے۔ تو یہ ایک تصور بنا زندگی کے اس گوشے کے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں پبلک لائف۔ اب ذرا اسے تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، بڑے گوشے دو ہو گئے، پرسنل لائف، پبلک لائف۔ یہ جو پرسنل لائف کو کھولیں گے تو اس میں کیا چیزیں شامل کی جاتی ہیں؟ عقیدہ، آپ نے خدا کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، آپ نے بھگوان کو ماننا ہے یا اللہ کو ماننا ہے، آپ نے ایک میں تین ماننے ہیں یا تین میں ایک ماننا ہے، یہ ہے آپ کا عقیدہ۔ اس میں ریاست مداخلت نہیں کرے گی، ہر فرد آزاد ہے جو عقیدہ مرضی اختیار کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس عقیدے کے مطابق اس نے کچھ ریچولز ادا کرنی ہے، مثلا مسلمان ہوگا تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، یہ روایت ہے، مسلمان یہ کریں گے۔ ہندو ہوگا تو ڈنڈوت بجا لائے گا، کچھ اور جو بھی وہ جا کے کچھ اشنان کرے گا، یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح سکھ ہوں گے تو ان کا بھی کوئی طور طریقہ ہوگا، عیسائیوں کے اپنے طور طریقے ہوں گے، پر ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ان کے موڈ آف ورشپ ہیں، وہ ان کے عبادت یا عبودیت کے طور طریقے، عبادت کا لفظ نہیں استعمال کرنا، ورشپ ہے اصل میں، پوجا پاٹ کے طریقے یہ ان کے یہ ہیں، تو یہ وہ کریں گے جی جو بھی اپنا مذہب ہوگا ان کا۔ اس معاملے میں بھی ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کو ذہن میں رکھیے، آپ یہ الفاظ سنیں جو آپ میٹرک میں پڑھتے تھے کہ قائد اعظم نے تقریر کی اور اس میں فرمایا یو آر فری ٹو گو ٹو اینی پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر ایکول، وی ہیو ایکول اوبلیگیشنز اینڈ ایکول رائٹس، جو کی نہیں کی لیکن یہ ہمیں پڑھائی جاتی تھی میٹرک 9th میں 10th میں، یہ تقریر جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی تھی۔ تو یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، یو آر فری ٹو گو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان۔ یہ کیا، یہ یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یعنی ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے جس مذہب پر چاہے عمل کرے۔ تیسری چیز وہ ہے سوشل کسٹمز۔ سوشل کسٹمز کیا ہوتی ہیں؟ سماجی رسومات۔ یہ کیا چیزیں؟ ہر آدمی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کو جو بھی تقریب کو منعقد کرتے ہیں آپ، اس کی پیدائش کے کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، آپ اسے بپتسمہ دیتے ہیں، کان میں اذان کہتے ہیں، یہ طریقے ہیں نا، اس میں بھی آزادی ہوگی۔ ہر آدمی جوڑا بنتے ہیں مردوں اور عورتوں کے، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، ویڈ لاک۔ اب اس ویڈ لاک کا طریقہ کیا ہوگا؟ پھیرے ڈالیں گے یا ایجاب و قبول کریں گے، مہر مقرر کریں گے، یا جو ہے نا وہ پادری کے پاس جا کے تو وہاں پہ ایڈمٹ کریں، کیا کریں گے؟ یو آر فری، اس میں بھی آپ آزاد ہو۔ اچھا، مر گئے تو اسے دبانا ہے، چتا کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ 3 شعبے ہیں کہ جن میں آزاد ہیں انسان۔ ریاست کسی کو مجبور نہیں کرے گی کہ یہاں سب کے سب کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہیں، اپنی مرضی ہے۔ ریاست مجبور نہیں کرے گی کہ سب ایجاب و قبول کر کے نکاح کے بندھن میں بندھیں گے، نو۔ ریاست مجبور نہیں کرے گی کہ سب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو زندہ رہیں گے، نہیں تو مارے جائیں گے۔ یہ ریاست کا ڈومین نہیں ہے، فرد آزاد ہے جو اس پہ مرضی اختیار کرے۔ یہی امریکہ میں بھی ہوگا، یہی برطانیہ میں بھی ہوگا، یہی ہندوستان میں بھی ہوگا، جب ہندوستان تھا، اب تو پتہ نہیں وہ بھی کسی اور دنیا کا ملک بن گیا ہے۔ یہی جو ہے نا پاکستان میں بھی ہوگا۔ میں صرف یہاں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دیتا ہوں، بعد میں اس پر غور کیجیے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں، یعنی خلفائے راشدین المہدیین کے دور میں، بلکہ اس کے بعد بھی ملوکیت میں بھی، اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا تھا؟ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائیں گے، لوگوں کو زبردستی نمازیں پڑھائیں گے؟ تو گویا پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں اس پرسنل ڈومین کو اسلام نے ایکسپٹ کیا ہے،
प्रोमोट किया है, प्रोपेगेट किया है। इससे पहले आपको किसी सोसाइटी में ये तस्वुर नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये तस्वुर दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के अकीदे को जबरदस्ती तब्दील नहीं किया जाएगा, किसी को जबरदस्ती पूजा पाठ के तरीके उसके तब्दील, उनके मंदिर नहीं गिराए जाएंगे, उनके जो चर्च हैं वो नहीं गिराए जाएंगे। उनको आज़ादी है कि अपने इबादत गाहों में जिस तरह चाहे वो अपने जो भी जिसको मानते हैं उसकी पूजा पाठ करें, जिस तरह चाहे निकाह करें, जिस तरह चाहे अपने मुर्दे दफनाएं। इसमें रियासत या हुकूमत मदाखलत नहीं करे। ये सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। ये चार्टर है इस्लाम का, दुनिया ने अब जाके मॉडर्न स्टेट में सीखा है। तो इस हद तक तो बात बिल्कुल साफ हो गई कि जिसे हम पब्लिक डोमेन, आज सेकुलरिज्म जिसे पब्लिक डोमेन पर्सनल डोमेन कहता है, इस्लाम भी उसे पर्सनल डोमेन के तौर पर मानता है। पहली बात तो ये हो गई।